من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 اور 100 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بالتحقیق، لقد میں لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بالتحقیق، انزلنا الیک ہم نے نازل کی آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر بہا ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون مگر فاسق اور فاجر۔ اس سے ملتے جلتے مضامین قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہیں۔ ایک موقع پر سورہ نور میں فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ دوسرے موقع پر فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ تیسرے موقع پر فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ چوتھے موقع پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیات بینات۔ پانچویں موقع پر فرمایا يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیات بینات۔ اس کے علاوہ بھی، یعنی انکار کرنے والے کافر یہ کہتے تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے اوپر کوئی خاص نشانی نازل نہیں ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، لاٹھی، صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلی، تو اس نبی کے لیے کوئی خاص نشانی اگر نازل ہوتی تو ہم ایمان لے آتے۔ تو رب کریم نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایک نشانی کی بات کرتے ہیں، ہم نے 20 نشانیاں ان پر نازل کی، اور یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ اگر ان کے لیے اللہ پہاڑوں کو ان کے ساتھ ساتھ چلائیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین اگر ان کے لیے سونے چاندی کی بنا دی جائے، مردے اٹھ اٹھ کر اگر ان سے بات کریں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چاند کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، اور کافی دیر تک وہ چاند الگ الگ حصوں پر رہا، پھر اسی نبی کی برکت سے وہ چاند دوبارہ ملا،
یہ منظر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دور کے لوگوں نے بھی اس کی گواہی دی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے منہ سے معجزہ طلب کرے، ڈیمانڈ کرے، اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ اس معجزے کو ظاہر بھی کر لے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو عذاب فوراً آتا ہے، پکڑ فوراً ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جی ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کرتے جب تک ہم خود اپنے کانوں سے اللہ کی آواز کو سن نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو اپنی قوم کے چیدہ لوگ، سمجھدار لوگ لے کر کوہ طور پر آ جائیں۔ 70 لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے کر گئے۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا، ان 70 لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، کہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن ان بدبختوں نے کیا کہا کہ لن نؤمن، ہم تو آپ کی بات پر اب بھی یقین نہیں کرتے، حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ پتہ نہیں ہے کسی اور کی آواز ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ورفعنا فوقکم الطور، پہاڑ کو، کوہ طور کو ان کے اوپر یوں لٹکایا گیا، معلق کیا گیا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں لگا کہ یہ پہاڑ گرنے والا ہے تو فوراً سجدے میں پڑ گئے، توبہ کی، اللہ نے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ لیکن جب بعد میں آئے پھر اپنی اسی مستی میں، اسی جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہو گئے۔ تو نشانیاں تو اس نبی کی بہت ساری ہیں۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق بالتحقیق، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیکا، اے نبی آپ کی طرف، آیات، نشانیاں، بینات، واضح، وما یکفر بہا، ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے الا الفاسقون، مگر فاسق۔ فاسق فسق سے نکلا ہے، فسق کا مطلب ہوتا ہے خروج، اللہ کی حدود سے نکل جانا، کتاب اللہ کی حدود سے نکل جانا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں اس سے نکل جانا۔ انہوں نے نافرمانی کی اور حدیں کراس کی۔ بھائی ٹریفک سگنل ہوتا ہے نا، اب وہ ریڈ سگنل ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کو فائن اور جرمانہ دینا ہوگا۔ تو پاکستان میں تو سسٹم اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے، لوگ سگنل توڑ دیتے اور کیمرے سے بھی چھپ جاتے، ٹریفک والے کو بھی چکمہ دے دیتے۔ لیکن فارن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں جہاں قانون ہے اور اگنورنس آف لا وہاں بہت بڑا جرم ہے، وہاں اتنا بڑا فائن اور مخالفہ لگتا ہے کہ عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کا بگڑا ہوا ڈرائیور بھی وہاں پر بالکل سٹریٹ فارورڈ چلتا ہے، بالکل رولز کو فالو کرتا ہے۔ ہم ترکی کے ایک شہر جس کا نام ریحانیہ ہے، یہ بالکل شام کا بارڈر ہے، دیہات ٹائپ، رات کو 2 بجے ہم
جا رہے تھے تو سگنل بند تھا، روڈ بالکل سناٹا، سڑکیں سنسان، لیکن ڈرائیور رکا اور جب سگنل آن ہوا، گرین ہوا، تب وہ نکلا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ رول ہوتا ہے، ہم قانون کو نہیں توڑتے، جرمانہ نہ بھی ہو، مزاج بنا ہوا ہے۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں نا کرپشن اور بدعنوانی، 2-4 بڑے سیاستدانوں کے نام ہمیں پڑھائے گئے ہیں، یعنی بہت کرپٹ لوگ ہیں، بہت بدعنوان لوگ ہیں۔ بھئی اپنے آپ کو تو دیکھیں، جتنی ہماری اپروچ ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے۔ آپ اس روڈ پہ دیکھ لیں، ہوٹل والے کی کرسیاں، ریڑھی والے کا ٹھیلا، کسی کی گاڑیوں، پورے روڈ کو ہم نے بلاک کیا۔ یہ خیانت نہیں ہے؟ ہم گلی میں گھر بنا رہے، 2-3 فٹ ہم نے گلی کو جو ہے تنگ کر دیا، یہ خیانت نہیں ہے؟ پانی کی لائنیں ہیں، ہم نے پریشر والے پمپ یا بڑی لائنیں لگا دیے، ان کو پانی کم جا رہا ہے، یہ خیانت نہیں ہے؟ کچرا اٹھا کر پڑوسی کے دروازے کے سامنے ڈال دیا، یہ خیانت نہیں ہے؟ پیمپر شوپر میں ڈالے اور بلڈنگ سے پھینک دیے، نمازی کو لگے، عورت کو لگے، مہمان کو لگے، کسی کے کپڑے خراب ہو، کسی کی گاڑی خراب ہو، کسی کے گھر کی چھت پر جا کر لگے، کسی کے صحن میں وہ جائے، یہ خیانت نہیں ہے؟ ریڑھی والا وہ پھل اور سبزی میں خیانت نہیں کر رہا، سب کرتے ہیں۔ یہ 2-4 نام یاد کیے ہوئے، ان بیچاروں کی ویسے ہی شامت ہوتی ہے، نور ہر سڑے پورا دے، ہر آدمی اپنا زور پورا لگا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فاسق اس کو کہتے جو حد سے نکل جائے۔ اسلام اور دین کی باؤنڈریز ہیں، منمانی نہیں ہے، من چاہی زندگی نہیں ہے۔ لکھڑ ازم پتھر ازم یہ والی کہانی نہیں ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے یہ نہیں پہننا ہے، وہاں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اس وقت سونا ہے اس وقت نہیں سونا ہے، یہ چیز کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی ہے، یہ پینی ہے اور یہ نہیں پینی ہے، اس سے محبت رکھنی ہے اور اس سے نہیں رکھنی ہے، پورا ایک نظام ہے۔ اوَكُلَّمَا جب بھی ان لوگوں نے عَاهَدُوا عہد کیا، عہدن کوئی بھی معاہدہ، نَبَذَهُ اس معاہدے کو پھینکا، اس کو توڑا، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن سوریہ ایک آدمی تھا، جب اس کو کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس کو بڑی نشانیاں دی گئی ہے، تو وہ کہنے لگا ما جئتنا بشیء نعرف، ہمارے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح مالک ابن سیف ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا ما عہد الینا فی محمد، ہم سے تو کوئی عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں لیا گیا۔ لبید ابن عاصم یہودی تھا، منافق تھا، وہ بھی کہنے لگا ہم تو اس نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، حالانکہ یہ جانتے تھے، ایسے جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے حقیقی بیٹے کو جانتے تھے، اتنا ان کو یقین تھا یہی سچا نبی ہے، یہی آخری نبی ہے، اس پر جو کتاب نازل ہوئی یہ میں رب العالمین ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، اور یہ صادق اور امین ہے، اور
آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور آج تک اس نے خیانت نہیں کی، اور آج تک اس نے عہد کو نہیں توڑا، یہ ساری باتیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی چودراہٹ، اپنی سرداری، اپنی نوابی، اپنی خانی، اپنا سٹیٹس وہ نہیں کھونا چاہتے تھے۔ تو فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی ان کے پاس آیا رسول، کوئی بھی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، وہ رسول تصدیق کرتا تھا، لما معہم، ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، تورات، انجیل اور زبور، نبذا، تو پھینک دیتے تھے، فریق، ایک جماعت ان میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ایک گروہ پھینکتا تھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے۔ کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقیقت میں کتاب کو پھینکتے تھے، یعنی اس کو اگنور کرتے تھے، اوائڈ کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یہی مطلب ہے پھینکنے کا۔ اگر اس تناظر میں اور آپ اپنی روٹین کو دیکھ لیں تو ہم بھی اس کے مزداق ہیں، ہم بھی تو قرآن کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں۔ قرآن خوانی میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن جب شادی آئے گی وہ قرآن کے مطابق نہیں کرنی، جب کاروبار آئے گا وہ قرآن کے مطابق نہیں کرنا ہے، جب کمانے کی باری آئے گی تو وہ قرآن کے مطابق نہیں، جب فیصلہ آئے گا وہ قرآن کے مطابق نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ غصے میں، جذبات میں آ کر کہتے ہیں یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شریعت کو ایک سائیڈ میں رکھو، باقاعدہ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا شریعت، کہتے شریعت کو ایک سائیڈ میں رکھو یار، مولوی مفتی کو چھوڑو یار، وہ قرآن حدیث کی بات بعد میں کر لیں گے، باقاعدہ کہتے ہیں۔ تو ہم بھی قرآن کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ پھینکا انہوں نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اپنی پشتوں پر، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اور مہر کب لگتی ہے؟ جب آدمی اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے، اتنی جلدی مہر نہیں لگتی ہے۔ مہر تب لگتی ہے آدمی ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک چھوٹا سا نقطہ، توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ، چوتھا گناہ کیا چوتھا نقطہ، گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے اور ڈاٹ لگتے جاتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر ایمان کا نور، ایمان کی روشنی کام نہیں کرتی، پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب مہر لگ جاتی ہے پھر وہ مڑ کے ہی نہیں دیکھتا ہے، وہ نافرمانی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم میں اللہ واقعات بیان کرتے ہیں، قوموں کے قصے بیان کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں۔ مچھر کی مثال دی، فرمایا اللہ نہیں شرماتے مچھر کی مثال پیش کرنے سے۔ مکھی کی مثال بیان کی، ان یسلبہم الذباب، چیونٹی کی مثال بیان کی، قالت نملہ، مکڑی کی مثال بیان کی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گدھے کی مثال بیان کی، کمثل الحمار، کتے کی مثال بیان کی، سامنہم کلبہم،
گائے کی مثال کی بقرۃ لا ذلول، گھوڑے کی مثال بیان کی والخیل، خچر کی مثال بیان کی والبغال، اونٹ کی مثال بیان کی افلا ینظرون الی الابل، آسمان کی مثال بیان کی الی السماء، زمین کی مثال بیان کی الی الارض کیف سطحت۔ یہ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح یہ سمجھ جائے، کسی طرح سمجھ جائے۔ اور جب انسان انسانوں کی فکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے مقربین اور پسندیدہ لوگوں میں بن جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک آدمی کا تذکرہ ہے جو نبی نہیں تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار۔ نجار کہتے کارپینٹر کو، لکڑی کا کام کرنے والا، ترکان تھا، عام آدمی۔ تو وہ ایک قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اپنے نبی کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کی اتباع کرو جو تم سے پیسے بھی نہیں مانگتا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک عام آدمی نے انسانوں کی فکر کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کر دی سورہ یاسین۔ وہ عالم بھی نہیں تھا، نبی بھی نہیں تھا، ایک عام کارپینٹر اور ترکان۔ تو جب میں اور آپ انسانوں کی فکر کریں گے، انسانوں کو اللہ سے جوڑیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔